الرحمن الرحیم۔ گاڑی سے کتا یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ محمد عثمان بحرین سے پوچھتے ہیں، اگر کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی جانور مثلا کتا یا بلی نیچے آ کے مر جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہوگا؟ محمد عثمان صاحب بحرین سے پوچھ رہے ہیں، جناب بس اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، اتنا کافی ہے۔ جان کر کسی کتے بلی کو گاڑی کے نیچے نہ لے کر آئیں، وہ خود آگے اپنی غلطی سے ہی آتے ہیں اکثر جانور، تو بس وہ معاف ہے، اس کی مقدر ہے، تو آپ اللہ سے احتیاطاً توبہ استغفار کر لیں، اتنا کافی ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ۔ بچے کے کان میں اذان کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر، نیز کتنی اونچی آواز میں دی جائے، قریب والے سن سکیں یا بالکل آہستہ دی جائے؟ عبد الحمید کوریا سے۔ بہتر یہی ہے کہ بچے کے کان میں کھڑے ہو کر اذان دی جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پہلے دائیں کان میں اذان ہو بچے کے۔ دائیں کان میں اذان کا مطلب یہ کہ آپ بچے کو ایسے گود میں لے کے کھڑے ہوں گے، آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور بچے کا سیدھا کان آپ کے جو ہے منہ کی طرف ہوگا، تو اس میں آپ نے اذان کہنی ہے۔ اور اذان میں کیسے کہنی ہے کہ بہت زیادہ چیخیں نہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں، وہ ظاہر ہے بچہ ہے، وہ اتنی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی نہ سن سکیں، تو اس طرح سے اذان کی جائے کہ قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بس آواز آ جائے، باقی پورے محلے میں آواز جانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اذان نہ دیں جیسے لاؤڈ اسپیکر میں مؤذن صاحب گلا پھاڑ کے اذان دیتے ہیں کہ پورا محلہ سن لے۔ اور اقامت بھی اسی طرح، بچے کو پھر پلٹ دیں تو اس کا جو لیفٹ کان ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے ہو جائے گا، تو اسی جس طرح سے آپ نے اذان دی ہے اسی طرح سے آپ اقامت کہہ لیں جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جی۔ مسئلہ معلوم کرنے سے طلاق کا ذکر کیا، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے طلاق کا ذکر کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نارمل حالت میں کہا کہ تم آزاد ہو، پھر کسی سے مسئلہ معلوم کرنے گیا تو اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو۔ کیا اس طرح غلطی سے منہ سے یہ الفاظ نکلنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ نہیں، یہ تو آپ نے دیکھیں جب بیوی کو کہا نا تم آزاد ہو تو اس میں نیت پوچھی جائے گی کہ کیا نیت تھی، اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ آزاد کے لفظ سے کب طلاق ہوتی ہے کب نہیں ہوتی۔ تو نارملی اگر کوئی بیوی سے کہتا ہے تم آزاد ہو اور اس کی نیت تھی کہ کاموں سے آزاد یا جو ہے وہ سوچ و فکر سے آزاد ہو، جیسے کہ عموماً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد خواتین ٹینشن سے آزاد ہو جاتی ہیں اور وہ ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں اپنے میاں کو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، جو خواتین بیان نہیں سن رہی وہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اس طرح کی آزادی مراد ہے، بھئی تم تو آزاد ہو، بات تو مانتی نہیں ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ پھر مفتی کے سامنے جا کے غلطی سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یوں کہا تھا تم میرے نکاح سے آزاد ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطی سے یہ الفاظ کہے ہیں، آپ نے بیوی سے یہ نہیں کہا تھا کہ نکاح سے آزاد ہو، تو اس سے بھی انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ نے مفتی کے سامنے یہ کہا تو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، حالانکہ آپ نے بیوی سے ایسا کہا نہیں تھا، تو بیوی سے پھر اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کو یہ نہیں بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو، تو جو ہے نا یعنی اس بات کو بار بار بلا وجہ لوگوں کے سامنے ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ نے یہی کہا ہو کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، اب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو یہ خام خواہ میں لوگوں کے دل میں ایک شک اور وہم پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ مفتی کے سامنے غلط بیانی کر دی آپ نے اور پھر اس کو صحیح درست بیان دے دیں، بھائی مفتی صاحب میں نے یہ جو کہا تھا کہ میں نے یوں کہا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، تو یوں نہیں کہا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تو اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، ورنہ اس سے شک اور وہم پیدا ہوگا کہ یار ایسا تو نہیں کہ بندہ نے بولا یہی ہو کہ نکاح سے آزاد ہو اور اب بعد میں اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے، تو یہ وہم لوگوں کو، شک لوگوں کو بھی، بیوی کو بھی ہو سکتا ہے، تو کیونکہ وہم میں آ کے نا لوگ پھر اسی غلطی کو بار بار ہر ایک کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آدمی کو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہیں چوری ہوئی ہو اور کوئی بھی آپ پہ شبہ نہیں کر رہا، کوئی بھی شک نہیں کر رہا، اور آپ خام خواہ میں جا کے صفائیاں بیان کر رہے ہو کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی، میں نے تو بالکل نہیں، تو اس سے خام خواہ میں وہم ہوگا کہ یار شاید اسی نے کی ہے جو بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، تو اس نے کی ہے، تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی، جہیز لینے کی کس حد تک اجازت ہے؟ میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے،
بہت افسوس ہوا. انہوں نے نہیں لکھا کہ بہت افسوس ہوا, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. رخصتی کے وقت میرے سسرال والے بھی مجھے بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے تھے اور میرے گھر والے بھی لینا چاہتے تھے, لیکن مجھے پسند نہیں ہے. یعنی لینا چاہتے ہیں گھر والے. اچھا, سسرال والے بھی بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے ہیں, ابھی دیا نہیں ہے, چاہتے ہیں وہ, اور میرے گھر والے بھی جہیز لینا چاہتے ہیں, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے. میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ نہ دیں یا کم از کم 2-4 ماہ تک نہ دیں. تو میں کس حد تک مخالفت کر سکتا ہوں؟ کیا اس بارے میں سختی کر سکتا ہوں؟ سلمان صاحب بہار, انڈیا سے. انڈیا کے بہار میں سلمان صاحب جیسے غیرت مند لوگ رہتے ہیں, ان کی غیرت کو سلام ہے. سلمان بھائی ڈٹ جاؤ یار, آج ہمت کر کے دکھا دو آپ, اور جہیز کا بائیکاٹ کرو. یہ ایک عذاب بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں, نہ اس کا سنت سے کوئی تعلق, نہ قرآن میں اس کا تذکرہ, نہ حدیث میں, نہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے. یہ تو اب آ گئی ہے بہت سے غیر مسلموں سے, ہمارے کلچر میں یہ جہیز کی جو رسم ہے نا یہ آئی ہے. حقیقت میں اسلام میں بھی نہیں ہے اور عرب میں بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے افغانیوں کے ہاں آپ جا کے دیکھیں گے, افغانستان میں یا ادھر ناردرن جو علاقے ہیں ہمارے, جو شمالی علاقہ جات ہیں, وزیرستان, وانا, ان میں بھی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں گے جہیز اسی قوم میں آپ کو ملے گا جہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ اس قوم کا اختلاط رہا ہے, یعنی وہ قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی. مسلمانوں کی جو قومیں محکوم نہیں رہی ہیں, غیر مسلموں کی غلام نہیں رہی ہیں, یا بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ اکٹھی نہیں رہی ہیں صدیوں تک, ان میں آپ کو جہیز اب بھی نہیں ملے گا. تو اللہ نے سارے خرچے مرد کے ذمے لگائے ہیں, اس کو نان نفقہ مہیا کرنا, گھر کا سامان وغیرہ, یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے. تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, بڑی بہادری والی بات کی, آپ ڈٹ جائیں اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے منائیں. دیکھو لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز دینے پر مجبور ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے, لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو اس کی اماں کل تانے دے دے کے مار دے گی, اور وہ تانے آپ کے سامنے نہیں دیں گی. جب آپ آفس میں ہوں گے تو پھر بہو کو تانے ملے ہوں گے, لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے جو ہے نا سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ تانے مارکیٹ میں ساسوں کے بہت سستے ریٹ پہ اویلیبل ہیں, اور یہ ساسیں وقتاً فوقتاً بہوؤں کو یہ تانے پارسل کرتی رہتی ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. بعض دفعہ سامنے نہیں کہتی تو تیرے باپ کے بجائے کہتی ہیں جیسے کہ اس کے باپ نے. تو وہ بہو دوسرے کمرے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے ایسے باتیں کرتی جیسے اس کے باپ نے اس کو سونے میں تول کے بھیجا ہو. تو یہ ساری زندگی عورت کو تانے ملتے ہیں جہیز نہ لانے کے, اس لیے ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ یار دے دو یار, تاکہ پیسے خرچ کر لو, بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی. تو اس میں آپ نے زیادہ فوکس اپنے والدین کو کرنا ہے. آپ کی والدہ یقیناً ایسی نہیں ہوں گی, وہ محض ایک ماحول سے متاثر ہو کر جہیز کا مطالبہ کر رہی ہوں گی, لیکن ان کو محبت سے آپ سمجھائیں کہ دیکھیں یہ بڑی بری رسم ہے, ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. اپنے والدین کو سمجھائیں, اور والدین جا کے لڑکی والوں سے جب تک نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے, تو لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں, اور وہ مجبوری ان کی کسی حد تک درست ہے. تو آپ کے رشتہ دار جا کے ان سے کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں, اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, بہت مضبوط لہجے میں, ایسے نہیں اوپر اوپر سے. بعض دفعہ لڑکی والوں کو منع کیا جاتا ہے ہمیں جہیز نہیں چاہیے, ان کو پتہ ہے اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے یہ, اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. تو پھر وہ اوپر اوپر کی بات مزے کی نہیں ہوتی, پھر وہ بعد میں تانے ملتے ہیں لڑکیوں کو. تو ذرا مضبوط لہجے میں لڑکے والے جائیں اور لڑکی والوں سے جا کے بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, اور یہ بہت بری رسم ہے. اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں نا بھائی. جو آپ نے دلہن کا کمرہ سجانا ہے, جو گھر سجانا ہے, اس میں پہلے سے ڈبل بیڈ لا کے رکھ دی, الماریاں لا کے رکھ دی, جو گھر کا ضروری سامان شادی کے موقع پہ خریدتا ہے انسان, وہ پہلے سے لا کے گھر میں رکھ دیں. پھر لڑکی کے ابا کو بلائیں, بولیں اب اس میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو, الماری کدھر ٹھوسوں گا میں جو آپ اپنی بیٹی کو دیں گے, پیٹی کہاں ٹھوسوں گا میں, سب پیک ہے گھر ہمارا ماشاءاللہ. تو اتنا کچھ کر کے بھی اگر وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ان کا ہیڈ ایک ہے. اب ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ زبردستی کیسے روک سکتے ہو, دے رہے ہیں تو پھر دیتے رہیں, پھر وہ انہی کو کوئی علاج کی ضرورت ہے. تو اپنے اختیارات سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے. تو باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے, غلط رسم ہے. میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے نا آپ کو, تو بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس اکاؤنٹ میں اس کے لیے پیسے ڈال دو. لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں سسرال میں کیا ہو, بھائی پیسے ڈال دو اکاؤنٹ میں, کل خدا نخواستہ کوئی مسائل ہوئے تو بیٹی کے پاس اتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, یا گولڈ خرید کے
جو ہے نا اس کو دے دو, ہینڈ اوور کر دو, اور پھر اپنے پاس ایک تحفظ کے طور پہ رکھ لو کہ یہ ہماری بچی کا ہے. اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی. دیکھیں گولڈ دینے میں, کیش رقم دینے میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے. وہ بعد میں کبھی زندگی میں ضرورت پڑی, شوہر کے حالات خراب ہو گئے, وہ بیچارہ کچھ خرید نہیں سکتا, تو بیٹی اپنے پیسے استعمال کر لے گی. ٹھیک ہے نا, حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, آج حالات اچھے ہیں کل اللہ نہ کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو کیش اماؤنٹ دے دیں بیٹی کو یا گولڈ دے دیں. یہ نہیں کریں گے. بیڈ اور یہ سب دنیا کو دکھانا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں نے کہ دیکھو ہم نے یہ کچھ دیا ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی جہیز دیتے ہیں. تو انڈیا ہی سے کسی صاحب نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ ایک فلاں سیٹھ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, اور دیکھیں پورا جو ہے نا ایک وہ لوگ لائن بنا کے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جہیز میں اس سیٹھ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیسی بڑی جہالت ہے یار. لائن لگ رہی ہے اور سارے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑے باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا گفٹ دیا ہے. تو یہ سب شو بازیاں ہیں. اسی وجہ سے دینداروں کے ہاں شادیاں بھی آرام سے ہوتی ہیں, سارے مسائل سستے میں ہو جاتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں وہ. اور جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں انہوں نے دنیا کو اپنے لیے خود ٹینشن بنایا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی باپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو کیش رقم دے, سونا دے دے, تاکہ وہ کل ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے. شوہر بعض دفعہ محتاج ہو جاتا ہے, شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے اس میں کہ چلو جی اتنے سال آپ نے کھلایا, آج آپ بے روزگار ہو گئے تو اس دفعہ ٹماٹر میرے خرچے پہ آئیں گے گھر کے اندر. تو یہ بھی شوہر کے دل میں محبت بڑھے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا, بس وہ فرنیچر ہی دینا ہے, دنیا کو دکھانا ہے. وہ ٹرکوں میں نا جھولتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے جی کیا دیا ہے. دنیا کی اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں.